رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس موقع پر عام طور پر علماء کرام عامت المسلمین کے سامنے استقبال رمضان کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تھا تو سب کو جمع کر کے ارشاد فرماتے تھے، قد اتاکم شہر مبارک، قد اتاکم شہر عظیم، ذاک شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے کہ تمہارے پاس ایک بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو اتنی عظیم الشان رات اور اتنا عظیم الشان مہینہ کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا بہت اہتمام سے استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو جیسے کسی شادی کے موقع پر آدمی مہینوں پہلے شادی کی تیاری شروع کرتا ہے، اس کے لیے سامان جمع کرتا ہے، زیور بناتا ہے، لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، اور کتنی مدت تیاریاں ہوتی رہتی ہیں اور پھر شادی ہوتی ہے۔ تو شادی سے تو بہت زیادہ عظیم الشان یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، خوشیوں والا، برکتوں والا۔ تو اس کا استقبال ہمیں شادی سے زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس استقبال میں چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ گناہ چھڑانے کا مہینہ ہے، تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، تو ابھی سے گناہوں سے توبہ کر کے اور گناہوں سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رمضان شروع کرنا چاہیے۔ مہینہ آئے تو ہم پاک صاف ہو کر اسے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات کی کثرت کرنی چاہیے اس مہینے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے الا قلیلاً، تھوڑے سے دن چھوڑ کر۔ بعض روایات میں آتا ہے بل یصومہ کلہ، بلکہ پورا رمضان پر شعبانی روزہ رکھتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ پورے مہینے ہی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ ویسے بھی 15 دن رہ گئے ہیں، 15 بھی پورے نہ ہوں، شاید 14 دن ہوں، تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس رمضان کے روزے کو نشاط کے ساتھ شروع کر سکیں۔ پہلے سے ہمیں مشق ہوگی تو ہم رمضان کے روزوں میں کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح تلاوت کی تھوڑی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ نوافل جن کا پہلے اہتمام نہیں ہوتا تھا ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اوابین بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، چاشت بھی پڑھ لیں، کوشش کریں کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے، تو ہمیشہ یہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن شعبان میں تو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سحری کو اٹھنے کی پہلے سے عادت بن جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ جو کام پہلے کیے جا سکتے ہیں ان کو رمضان پر نہ ٹالیں، بلکہ جو ادائیگیاں کرنی ہیں، کسی سے ملنا ہے، کسی کا کوئی قرض ادا کرنا ہے، کسی کا کوئی کام انجام دینا ہے، اپنے گھر کا کوئی ایسا بڑا کام انجام دینا ہے، تو وہ رمضان سے پہلے انجام دے لیں تاکہ رمضان کا مہینہ یکسوئی سے عبادات میں گزر سکے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان کے آخری عشرے میں عید کی خریداری کے لیے نکلتے ہیں اور گھنٹوں بازاروں میں گھومتے ہیں، بے پناہ رش ہوتا ہے اور اس میں گھنٹوں آدمی کے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ عید کی خریداری بھی اسی شعبان میں کر لیں، رمضان یکسوئی سے گزاریں، اور آخری عشرہ تو خاص طور سے بہت اہم ہے، اس میں اپنے اوقات بازاروں میں نہ گزاریں۔
اور چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی ناراضی ہوئی ہے، کسی سے کوئی چپکلش ہے، تو دل صاف کر لیں، اس کو راضی کر لیں، معاف کر دیں۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں؟ تو فاعفوا واصفحوا، لہٰذا تم بھی عفو درگزر سے کام لو اور دوسری کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ احسن الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں اور اپنے دل صاف کر کے تو رمضان شروع کریں۔ تو یہ کام بھی شعبان میں کرنے کا ہے۔ اسی طرح گھر کی صفائی ستھرائی تفصیلی کرنا ہو تو وہ اسی شعبان کے مہینے میں کر لیں۔ اپنے گھر میں عبادت کے لیے، تلاوت اور نوافل کے لیے کوئی جگہ مختص کر لیں، اس کو پاک صاف کر لیں، اچھی چیز اس میں بچھا دیں اور ماحول پیدا کریں، اس میں کچھ کتبے لگا دیں، کچھ پینافلکس لگا دیں، کوئی اور اس طرح کی سینریز لگا دیں، کچھ آیات لکھ کر لگا دیں، احادیث لکھ کر لگا دیں رمضان کے فضائل کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنانے کی ابھی سے کوشش کریں۔ www.darsequran.com